عمران خان کی آنکھ میں انفیکشن کے حوالے سے پچھلے 2 دنوں سے پہلے تو چہم گوئیاں ہو رہی تھیں، لیکن آج انفارمیشن منسٹر کے بیان کے بعد اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ لیکن وہ کیا ایسا معاملہ تھا جس کو اتنے خفیہ طریقے سے چیک اپ کروانے کی ضرورت تھی کہ اس کی فیملی کو بھی نہیں پتا اور فیملی کو ابھی تک ملنے بھی نہیں دیا گیا؟ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور پھر بار بار تذکرہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے کہ سیاسی قوتیں بیٹھیں اور اس تلخی کو کم کریں اور معاملات بہتری کی جانب آگے بڑھ سکیں۔ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ آپ پہلے وہ سن لیں پھر اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں، دکھائیے۔ گزشتہ ہفتے کی رات جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا، جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ ہی۔ ہی از ایبسولوٹلی ہیلدی اور وہ بالکل۔ آج ہمارے ساتھ پینل میں شامل ہیں رانا ثناء اللہ خان، مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور کے لیے۔ رانا صاحب ویری وارم ویلکم۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائیں تنویر احمد صاحب۔ تنویر احمد صاحب ایک بڑے قابل احترام کاروباری شخصیت ہیں اور پاکستان میں نس یونیورسٹی اور مختلف اداروں کی ڈونیشن میں بھی کافی بڑی اماؤنٹ جو ڈونیٹ کر چکے، $9 ملین نس یونیورسٹی کے لیے انہوں نے ڈونیٹ کیا۔ اور ان کی ایک وجہ شہرت یہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت کے درمیان معاملہ فہمی کو، مفاہمت کو آگے فروغ دینے کے لیے جو بیک چینل یوز ہوتا ہے، امریکہ سے کچھ کاروباری شخصیات پاکستان آتی ہیں، ان کو تنویر صاحب اس پروسیس کو لیڈ کرتے ہیں۔ تنویر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا صاحب پہلے تو یہ آنکھ والے مسئلے کو لے لیں، اس کو اتنا خفیہ کیوں رکھا گیا؟ اگر ان کی صحت کا معاملہ ہے تو فیملی کو سب سے پہلا حق ہے، اس کو بتانا بھی چاہیے اور ملنے بھی دینا چاہیے۔ دیکھیں ملک صاحب، ہمارا خیر ایز اے قوم بھی اور ایز اے میڈیا تو خاص طور پہ ہمارا یہ رویہ بنتا جا رہا ہے اور کسی حد تک بن چکا ہے کہ ہم ہر چیز کو نیگیٹو سائڈ سے شروع کرتے ہیں اور اس انداز سے جو ہے وہ سوچتے ہیں آگے جا کے اگر وہ پازیٹیو ہو جائے تو بھلے زور سے ہو جائے، ورنہ ہم نیگیٹیوٹی کو جو ہے وہ ہٹنے نہیں دیتے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی جیل میں قید ہے اور اس کا وہاں پہ روزانہ میڈیکل ہوتا ہے، میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، جیل میں ہاسپٹل موجود ہے، ڈاکٹر موجود ہیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر نے چیک کیا، انہوں نے شکایت کی کہ جی میری آنکھ میں یا جو بھی ان کو پرابلم ہے کہ مجھے پرابلم ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے ریکمینڈ کیا کہ ان کو فوری طور پہ کسی اسپیشلسٹ کو جو ہے وہ دکھایا جائے، اور انہیں شفٹ کیا گیا پیمز میں، اور وہاں پہ ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ تھی یا جو چیک اپ تھا وہ ہوا، اور اس کے بعد ڈاکٹر کی ایڈوائز کے اوپر ہی ان کو واپس جیل، ہاسپٹل یا ان کے جو بھی جہاں پہ ان کا سیل ہے وہ موجود ہے وہاں پہ بھیج دیا گیا۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ اگر ایک مریض کو اس کی کسی وجہ سے جو ہے وہ اسے فوری میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو تو پہلے اس کے گھر والوں کو پوچھا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جس طرح سے آج ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی جی وزراء کو نہیں پتہ، بھئی میں نے کہا کہ یہ کوئی ایس او پی ہے کہ وزراء کو پہلے پوچھا جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریض کو جو ہے وہ چیک کر کے اس کو دوائی دی جائے گی۔ مطابق تو ویسے ہو نہیں رہا، پہلے تو فیملی کو ملنے سے روکنا نہیں ہو نہیں رہا، بہت غلط ہے۔ نہیں وہ علیحدہ بات ہے، وہ علیحدہ آ جائیں کہ جی فیملی کو کی ملاقات پچھلے 4 ہفتوں سے اس کا علیحدہ جواب ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کا جو بھی پرابلم تھا، اگر آنکھ کا پرابلم تھا تو یہ واقعی بڑا نازک پرابلم ہے، انہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اگر فوری طور پہ بغیر کسی کو پوچھے یا کسی کی اجازت لیے جو ہے اگر ان کو چیک اپ کروایا گیا ہے تو بھلے گھر والوں کو بھی بعد میں پتہ چل جائے گا، باقی حکومتی زعماء کو بھی بعد میں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ کام پہلے ضروری تھا۔ سر لیکن ایک سوال تو برقرار ہے، جو ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ سینٹرل آپٹیکل نرو ہے جس کے اندر کوئی انفیکشن ہے جس سے یہ پرابلم کریٹ ہوئی اور اسے ویژن لاس ہو سکتا ہے، یہ رپورٹ کیا گیا۔ اگر یہ پرابلم ہے تو اس کو فیملی کو ملنے کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اس کی فیملی کو ملنے نہیں، معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فیملی کو ملنا ضروری ہے یا علاج؟ چیک اپ تو ہو گیا ہفتے والے دن، تو ابھی تک آپ نے ملنے نہیں دیا۔ سن لینا، ضروری کیا ہے اس سے پہلے؟ چیک اپ ضروری ہے، چیک اپ ضروری ہے تو بس ہو گیا۔ تو پھر ملاقات کیوں نہیں ہونے دیا؟ ملاقات کے نہ ہونے کی وجوہات تو اور ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ وجوہات یہ ہیں 8 فروری ہے؟ نہیں، 8 فروری نہیں ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے،
ہائی کورٹ کے فیصلے میں کچھ کمٹمنٹس انہوں نے کی ہیں، کچھ جو ہے وہ اوبلیگیشنز جو ہے وہ ان کے اوپر ہیں، کچھ گورنمنٹ کے اوپر ہیں، ان کو وہ نہیں مان رہے، ان کو وہ تسلیم نہیں کر رہے. وہ دھکے سے جو ہے اس ملاقات کو ان حدود سے جو ہے وہ کراس کرتے ہیں جو وہ خود لکھ کے دے آئے ہیں آپ نہیں ہائی ملنے کورٹ دیں گے میں کہ 8 ہم فروری یہ نہیں تک. کریں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ 8 فروری تک آپ نہیں ملنے دیں گے. نہیں 8 فروری کی بات نہیں ہے. اگر وہ اس چیز کو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی ہے عظمیٰ خان صاحبہ سے، ان کو ملانے سے پہلے ان کے ساتھ سپرڈنٹ نے بیٹھ کے میٹنگ نہیں کی، ان کو بیٹھ کے کہا نہیں کہ جی یہ ہائی کورٹ کا حکم ہے، یہ پڑھ لیں، اس میں آپ کے متعلق یہ لکھا ہے، ہمارے متعلق یہ لکھا ہے، میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں، آپ بھی اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ جس بات سے آپ کو منع کیا ہائی کورٹ نے، اور جس کا آپ باقاعدہ آپ کے ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم اس چیز کی پابندی کریں گے، آپ بھی پابندی کریں تاکہ آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہ ہو اور ہمارے لیے بھی نہ ہو. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب جب ملاقات ہوگی وہ باہر آئی ہے، جو کیا وہ آپ کے سامنے. سر وہ جو بھی ہوا، نواز شریف صاحب کے جب وہ پلیٹلیٹس والا معاملہ ہوا، وہ ڈاکٹر شمسی صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو کراچی سے بھی بلایا گیا، چیک اپ کروایا گیا. شوکت خانم سے عمران خان نے بھی کسی کو بھیج کے چیک اپ کروا لی. چیک اپ تو ہونا دینا چاہیے نا. شک تھا نا، شک دور کر لیا. تو وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ تو کسی نے رکاوٹیں نہیں ڈالی. یہاں پہ تو کسی نے شک نہیں دور کیا. آپ کو خود پکڑ کے لے گئے تھے 15 کلو ہیروئن والے معاملے میں. نہیں سن لیں، کسی نے شک نہیں دور کیا، اور جو ہے وہ ان کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کو گئی. میں جب گرفتار ہوا مجھے بھی یہی مسئلہ تھا، تو مجھے تو 16 دن میڈیسن بھی نہیں دی گئی. یہ طریقہ اور چیک اپ کا یہ حال تھا کہ مجھے وہ سپرڈنٹ نے بتایا کہ جی ہاسپٹل آپ کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے، آپ ہاسپٹل نہیں جا سکتے. جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا وہ درست تھا؟ جو غلط تھا. تو ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا چیک اپ ہوا ہے اور امیجیٹلی ہوا ہے اور ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن میں بہت صحیح ہوا ہے. تنویر صاحب آپ نے بہت کوشش کی، عمران سے بھی ملاقات کی، آپ نے پارٹی کے لوگوں سے بھی ملاقات کی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملاقات کی، رانا صاحب آپ کے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بات ٹوٹی کہاں پہ جا کے؟ دیکھیں بات جو ہے نا، اگر اجازت دیں تو رانا صاحب کی ایک چھوٹی سی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کا کویشچن تھا کہ جی فیملی کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا. فیملی جا کے اگر ملتی ہے تو فیملی جا کے اپنے فیملی میٹرز ڈسکس کرے، نہ کہ پالیٹکس ڈسکس کرے. فیملی کا جا کے ادھر یہ کام بالکل نہیں بنتا کہ ان کو پالیٹکس کے لے کے آگے چلیں، اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو. مسئلہ یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے. مسئلہ اور کوئی خاص نہیں ہے ادھر. اگر کسی کو کوئی ملنے نہیں دیا جا رہا، ایک عام چلے عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں، ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کی تھوڑی سی میرات زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یا کم ہو سکتی ہیں، یا ان کے آبلیگیشن ان پہ زیادہ بھی ہیں. کیا ان کو اپنے پروٹوکولز کا نہیں پتہ؟ لیکن ایک فارمر پرائم منسٹر، آپ کو پتہ ہے کہ کیسز کی نوعیت پولیٹیکل زیادہ ہے، اس کو کچھ جیٹ بلیک ٹیررسٹ یا دہشت گرد کی طریقے سے ٹریٹ کرنا درست ہے کہ اس کو فیملی اور لائرز تک ایکسیس نہ؟ دیکھیں بلک صاحب بات یہ ہے کہ چلیں تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے، فیملی کے ساتھ فیملی میٹرز کا. ہم کہتے ہیں پالیٹکس بھی کریں، ہمیں گالیاں بھی دیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کی جو سیکورٹی اور ملک کے دفاع کے جو معاملات ہیں، جو لوگ روزانہ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، اس صورتحال میں اب یہ بات اس وقت نہ کی جا سکتی ہے، نہ ٹالوریٹ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو بھی گالیاں نکالیں آپ، اور ایسی گفتگو کریں، ایسی جو ہے وہ گالیاں نکالیں جو ہے وہ یعنی یہاں پہ ریفر نہ کی جا سکے. یہ تو کوئی صورتحال نہیں ہے، اور یہ صورتحال انہوں نے پیدا کی.